بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی زیارت کرائیں گے۔ آج ہم ایک عظیم شان بارگاہ مولا علی شریف خدا کے بھائی اور آقا علیہ السلام کے خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے غزوہ موتا کے اندر جنگ موتا کے اندر اپنی جان اللہ رب العزت کے ہاں قربان کی اور جام شہادت نوش کیا، کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ان کا مزار مبارک دیکھ سکتے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم آپ کو پورے مزار مبارک کی زیارت کروائیں گے، ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ اردن کی شہر موتا کے اندر یہ آپ کا مزار مبارک ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے مزار مبارک کے ساتھ ہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بھی ہے۔ تو آئیے آپ کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کے حوالے سے کے ساتھ شیئر کر دیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب وہ جعفر طیار کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ مولا علی شریف خدا کے بھائی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو آپ مہاجرین کے قائد تھے، اور شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں آپ کی جو تقریر تھی وہ ادب کا شاہپارہ تھی اور اسلام کا خلاصہ تصور کی جاتی ہے، اور جنگ موتا میں اسلامی لشکر کے سالار تھے، اور اسی جنگ میں شہادت پائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیار تیز اڑنے والا جنت کی طرف کا لقب مرحمت فرمایا۔ آپ کا نام جعفر ہے، عبداللہ کنیت ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ، اور آپ مولا علی شریف خدا کے بھائی ہیں، اور عمر میں مولا علی شریف خدا سے تقریباً 10 سال بڑے تھے۔ حضرت محترم، آپ یہ روضہ مبارک اس کی زیارت کر سکتے ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روضہ اقدس کی۔ یہ وہ مزار اقدس ہے جو بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ وہ بنایا گیا ہے، اور ایک محبت کا ایک شاہکار ہے۔ اور یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو مکہ کے کچھ رؤساء کا ایک وفد وہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا قیمتی تحائف کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم کے چند ناسمجھ نوجوان اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر یہاں آپ کے پاس چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا نرالا مذہب ایجاد کیا ہے جس کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، تو ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ تو نجاشی نے مسلمانوں سے بلا کر پوچھا وہ کون سا نیا مذہب ہے جس کے لیے تم لوگوں نے اپنا خاندانی مذہب چھوڑ دیا؟ تو پھر مسلمانوں نے نجاشی سے گفتگو کے لیے جس ہستی کو منتخب کیا وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ آپ ان کا روضہ اقدس دیکھ سکتے ہیں، ان کے قبر انور کی زری مبارک کے اندر کی طرف کی حصے کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی باکمال گفتگو کی، ایسی شاندار خطاب فرمایا نجاشی بادشاہ کے دربار میں، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی، اور ہم بت پوجتے تھے، اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ستاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا، اور ان احوال میں ہماری جماعت میں سے ایک شخص ہمارے پاس ان کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم ان کی شرافت، دیانتداری اور پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اور یہ جب ایسی تقریر کی تو حضرت محترم نجاشی بادشاہ کے اس کے اوپر دل کے اوپر بڑا اثر ہوا، اور آپ نے کہا کہ ہم نے شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر توحید کو قبول کیا، اور انہوں نے ہمیں امانت داری کا، ہمسایہ اور رشتہ داروں سے محبت کا سبق ہم کو سکھایا، اور ہمیں اس نبی انہوں نے کہا کہ جھوٹ نہ بولیں، بے وجہ دنیا میں خون ریزی نہ کریں، بدکاری اور فریب سے باز آئیں، یتیم کا مال نہ کھائیں۔ تو حضرت محترم اس طرح کی جو تعلیمات جب نجاشی بادشاہ نے سنی تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ اس کو کہیں سے پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی،
تو نجاشی پر ایک خاص کیفیت طاری ہوگی. اس نے کہا خدا کی قسم یہ اور تورات ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں. اور قریش کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا واللہ میں ان کو کبھی بھی واپس جانے نہ دوں گا. تو حضرت محترم یہ آپ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کا مزار کی زری مبارک ہے جس کے اوپر آیات قرآنیہ جو ہے بڑی خوبصورت انداز میں نقش کی گئی ہیں. اور یہ زری مبارک کی زیارت کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا کے اندر جو ہے جب 8 ہجری پہ موتا پر فوج کشی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کا علم جو ہے حضرت زید بن حارثہ کو عطا کر کے فرمایا اگر زید شہید ہو تو جعفر، اور اگر جعفر بھی شہید ہو تو عبداللہ بن رواحہ اس جماعت کے امیر ہوں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. تو حضرت جعفر جو ہے جو ان کو جب یہ پریڈکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئی تو غزوہ موتا کے اندر یہ تینوں صحابہ کرام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے. اور جب اس جنگ موتا کے اندر 3000 جو ہے غازیان جو تھے، یعنی 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 1 لاکھ جو ہے وہ اس کا لشکر تھا. اور پہلے حضرت زید شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر جو ہے گھوڑے سے کود پڑے اور علم کو سنبھال کر جو ہے وہ ان دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھے، جہاں تک کہ ان کا تمام بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا. دونوں ہاتھ بھی یکے بعد دیگری شہید ہو گئے، مگر آپ نے اس حالت میں بھی توحید کے جھنڈے کو سرنگوں ہونے نہیں دیا اور بالآخر شہید ہو کر گرے. تو عبداللہ بن رواحہ نے اور ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور مسلمانوں کو بچا لائے. حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس جنگ میں شریک تھے اور آپ فرماتے کہ میں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی لاش کو تلاش کر کے دیکھا تو صرف سامنے کی طرف 50 زخم تھے اور تمام بدن کے زخموں کو شمار کر کیے جائے تو 90 سے بھی زیادہ تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی زخم پشت پر نہیں تھا. اور جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آقا علیہ السلام کا حزن و ملال جو تھا اور آپ آنکھوں سے آنسو روا تھے، آپ کی جسمان مقدس سے آنسو روا تھے. اور حضرت محترم پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا یہ فضیلت ہے کہ آپ غرباء کو، مساکین کو کھانا کھلانے میں بڑا لطف آپ کو آتا تھا. اور آقا علیہ السلام نے ان کو ابو المساکین کے نام سے یاد فرمایا کرتے اور اصحاب صفہ ان کو اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ ہوتا اپنے سامنے لا کر ان کو کھلایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جعفر تم میری صورت و سیرت دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو. اور آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھ سے پہلے جس قدر نبی گزرے ہیں ان کو صرف 7 رفیق دیے گئے، لیکن میرے رفقائے خاص کی تعداد 14 ہیں، ان میں سے ایک جعفر بھی ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے فضائل اور محاسن بیان کیے. اور حضرت عبداللہ بن عمر ان کے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکم یا ابن ذی الجناحین. اور حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں مولا شر خدا سے کچھ مانگتا تو وہ انکار کرتے تھے تو میں اپنے بابا جان کا واسطہ دیتا تو وہ بغیر کچھ دیے جو ہے وہ نہ رہتے تھے اور ہمیشہ عطا فرماتے تھے. تو یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی مزار مبارک کی زیارت کریں. اللہ رب العزت ہمیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی توجہ عطا فرمائے، فیضات اور برکات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.